لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس۔ اب یہ آیت جو ہے سورۃ العصر میں جو مضامین آئے تھے سارے اس میں موجود ہیں۔ وہاں ایمان کا لفظ آیا، یہاں 5 ایمانیات کی تفصیل آ گئی، اعمال کی تفصیل آئی، اور آخری بات وہاں کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور یہاں کیا ہے؟ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرنے والے، اصل نیکی ان کی ہے جو صبر کریں۔ کس میں؟ جنگ کے وقت، ضرائے، بأسائے، بأسا کہتے ہیں فقر اور فاقہ، واحد آئے گا باس تو اس کے معنی جنگ، اور باسا جمع میں آئے گا تو فاقہ، فقر، بھوک، اور ذرائع جسمانی تکلیف، ضرر، جسمانی تکلیفوں میں صبر کرنے والے، فقر اور فاقے میں صبر کرنے والے، اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ ہیں وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، یہ ہیں جو سچے ہیں، جو اپنے دعوے میں نیکی کے اور ایمان کے صادق ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی۔ اگلی سورت ہے سورہ آل عمران، اس میں 2 لفظ آئے ہیں، آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ دیکھیے یہاں صبر اور صابر جو تعلق جہد اور جہاد کا ہے وہی ہے صبر اور مصابرت۔ صبر ایک طرفہ عمل ہے، آپ جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، صبر علی المعصیہ، صبر علی الطاعہ، صبر علی الابتلاء، یہ سب کیا ہے؟ صبر۔ اور مصابرت کیا ہے؟ صبر کا صبر سے مقابلہ۔ یہ سورہ آل عمران، اب وقت نہیں ہے میں آپ کو سناتا اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مسلمانوں سے کہا، مسلمانوں تمہیں زک پہنچی ہے تو انہیں بھی تو پہنچی تھی، ان کے 70 نہیں مارے گئے تھے بدر میں، ان کے حوصلے جو ہیں وہ تو پست نہیں ہوئے، وہ اگلے سال آ گئے تم پر چڑھائی کر کے، تم کیوں اتنا برا مان رہے ہو؟ تمہارے دل اتنے زخمی کیوں ہو گئے؟ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی پہنچتی ہے۔ اپنی غیرت جو ہے ہمیں ذرا اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ لوگ باطل نظریات کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، لوگ باطل چیزوں کے فروغ کے لیے کتنی محنتیں کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا، اسی غیرت کو چیلنج کرنے کے لیے، ذرا آپ کی حمیت دینی کو جوش دلانے کے لیے، قادیانی نوجوان کتنی تعداد میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتا ہے، اور آپ کتنے نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیں، اور ہوں وہ کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اور کام نہیں کر سکتا تو پھر یہ ہے کہ وہ دین کے کام میں لگ جائے۔ باصلاحیت لوگ، کھاتے پیتے لوگ، ذہنی استعداد رکھنے والے لوگ، اونچے گھرانوں کے لوگ، وہ وقف کریں اپنے آپ کو دین کے لیے۔ اس کے بغیر کیسے باہر آ جائے گی، کیسے رونق آ جائے گی؟ تو دنیا میں باطل نظریات والے جو ہیں، یہ بات کہی گئی ہے، مسلمانوں تم اگر توحید کے لیے لڑ رہے ہو، دیکھتے نہیں ابو جہل کو، اس نے گردن کٹوائی ہے شرک کے لیے، شرک کے لیے گردن کٹوائے، اور تم توحید کے لیے گردن کٹوانے کو تیار نہ ہو۔ اس نے گردن کٹوائی کہ نہیں کٹوائی؟ اور کس طرح کٹوائی ہے؟ جو کہ بڑا متکبر قسم کا، فرعون قسم کا شخص تھا، جب گردن کاٹنے لگے تو کہتا ہے ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب تم نیزے کے اوپر چڑھاؤ میرے سر کو تو اونچا نظر آئے، معلوم ہو سردار کا سر۔ وہ بدبخت مرتے ہوئے بھی جو اس کی یہ کیفیت تھی نا، اس کو ذہن میں رکھیے۔ تو یہ لوگوں نے قربانیاں دی، جانیں دی، تو فرمایا اگر تم ان سے زیادہ قربانی نہیں دو گے، یہ نوٹ کر لیجئے اس کو، مجرد اگر حق کو غالب کرنا اللہ کے ذمے ہو تو آنے واحد میں غالب کر دے گا، تمہیں تکلیف ہی دینے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ رہے؟ کیا اللہ کے مقابلے میں کوئی باطل کی طاقت ٹھہر سکتی ہے؟ یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے،
یہ تمہارے خلوص کی آزمائش ہے، یہ تمہارے امتحان کا ثبوت درکار ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے تم اس کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو کہ نہیں، تم اس کے لیے تن من دھن لگانے کو تیار ہو کہ نہیں۔ اور یہ جان لو کہ اگر کفار اور مشرکین اور ملحدین اور باطل نظریات والے وہ جو کچھ قربانیاں اپنے باطل نظریات کے لیے دے رہے ہیں ان سے زیادہ اگر تم نہیں دو گے تو حق غالب نہیں ہوگا۔ انہوں نے جو صبر کیا ہے اپنے باطل نظریات پر، اگر تم اس سے زیادہ صبر کا ثبوت نہیں دو گے اپنے اس حق پر تو حق غالب نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، نہ صرف یہ کہ صبر کرو بلکہ صبر میں اپنے دشمنوں سے آگے نکلو، ان کے صبر سے بڑھ کر صبر کرو۔ وَرَابِطُوا، مرابطہ کہتے ہیں چوکس رہنا، ہوشیار، پہرا دو، ایسا نہ ہو کہ دشمن جو ہے غفلت میں تمہارے اوپر کوئی حملہ جو ہے کر بیٹھے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ ہے حضرات تواصوا بالصبر۔ میں نے عرض کیا تھا ہر جگہ پر آپ کو چوٹی کی بات صبر ملے گا۔ آیت الکرسی، آیت البر جو میں نے آپ کو سنائی آخر میں، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، حامیم السجدہ، وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ اس کے بغیر تو نہیں ہوگا۔ تھوڑ دلے لوگ، کم ہمت لوگ، عزیمت نہ رکھتے ہو، حوصلہ نہ رکھتے ہو، برداشت نہ رکھتے ہو، تحمل نہ کر سکیں، لالچ سے ڈگمگا جائیں۔ دیکھیے یہ بھی میں نے چونکہ بات کہی تھی، سن لیجئے سیرت سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب مکے کے سرداروں کو یہ یقین ہو گیا کہ تشدد ہمارا فیل ہو گیا ہے، نہ محمد بدل ہوئے نہ ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تو انہوں نے دوسرا پاسا پھینکا۔ پہلا پاسا کیا تھا؟ استہزاء، تمسخر، مذاق، ڈیمورلائز کرو، نروس بریک ڈاؤن کرو، ان کا بیٹھ جائیں پتاشے کی طرح، معلوم ہوا نہیں ہے تو کھڑے رہے۔ تو دوسرا وار مارو، ستاؤ، تکلیفیں دو، بھوکا مارو، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹاؤ، ان کو ہلاک کرو۔ معلوم ہوا یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا، ایک آدمی واپس نہیں پھرا، ایک شخص کو بھی ہم اپنے اس تمام پرسیکیوشن سے نہ توحید سے ہٹا سکے نہ محمد سے برگشتہ کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ ان کے اعتبار سے تو مرض تھا نہیں کہ وہ تو بات آگے بڑھ رہی، ہم نے جتنا دبایا، وہ جو کہا ہے کہ اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے، تو ہمارا دباؤ جو ہے وہ ناکام ہو گیا۔ تو تیسرا بار آیا تھا، وہ کیا تھا؟ سفارت آئی ابو طالب کے پاس۔ دیکھو ابو طالب، تمہارا بھتیجا جو ہے وہ ہمارے معبودوں کو باطل ٹھہرا رہا ہے، ہم تنگ آ چکے ہیں، اگر تو اسے بادشاہت چاہیے، اگرچہ ہم کسی بادشاہت کے عادی نہیں ہیں لیکن ہم اسے اپنا بادشاہ بھی مان لیں گے۔ اگر اسے دولت چاہیے وہ اشارہ کرے، ہم سیم و زر کے انبار اس کے قدموں میں لگا دیں گے، اور کہیں نکاح کرنا چاہے اشارہ کر دے، جس اونچے سے اونچے گھرانے میں وہ چاہے گا قریش کے، ہم اس کی شادی کر دیں گے۔ تینوں ہی لالچ ہے نا دنیا میں۔ ویسے تو زر، زن، زمین، آپ کے ہاں یہ تین زے مشہور ہیں، زر، زن، زمین۔ زمین کو اقتدار سمجھ لیجئے، قوت سمجھ لیجئے، دبدبا سمجھ لیجئے۔ زن، زر اور حکومت، تینوں پیشکشیں انہوں نے کی۔ دیکھیے یہ ہوتے ہیں مرحلے تحریکوں کے لیے بہت ہی نازک۔ نبی کے لیے تو خیر کوئی امکان نہیں تھا، غیر نبی ہو تو سوچے گا نا یہ بادشاہ بنا رہے ہیں، بادشاہ بنو، اس وقت تھوڑا سا کمپرومائز کر لو، پھر ہاتھ میں قوت آ جائے گی تو پھر سب ٹھیک کر لیں گے۔ اگرچہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ ٹھیک ہوتا ہے اسی پروسیس سے جو محمد الرسول اللہ نے اختیار کیا۔ یہ تمام ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں، راستے سے بھٹکانے کی کوشش،
کہ دباؤ سے نہیں مانے تو یہ لالچ جو ہے یہ انہیں ہٹائے۔ کیا جواب تھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم؟ چچا نے جب بات کی ہے، انہیں براہ راست تو حضور سے بات کرنے کی جرت نہیں ہوئی تھی، ابو طالب کے واسطے سے بات کی ہے۔ چچا نے جب بات کی ہے آ کر، حضور نے فرمایا چچا جان اگر وہ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں میں چاند رکھ دیں تب بھی میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا۔ تو عزیمت میں نے کہا تھا صبر کیا ہے؟ اپنے طے کردہ راستے پر بڑھتے چلے جانا، نہ کسی ٹیمپٹیشن سے، نہ کسی پریشر سے، نہ کسی تکلیف سے، نہ کسی ایذا سے، نہ کسی استہزاء سے، کسی سے بھی متاثر ہوئے بغیر اپنی منزل کی طرف پیش قدمی کیے چلے جانا، یہ ہے صبر۔ یہ صبر کی آخری منزل ہے۔